آپ کے وکیل میں سجاد میر صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں. جو اس وقت ساری ایک سچویشن انفولڈ ہوئی ہے سر پنجاب کے اندر، ایک آفت ہے قدرتی، اس کا میگنیٹیوڈ شاید پورے طریقے سے پریڈکٹ کرنا پاسبل نہیں ہوتا، یہ بات بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن سر کہیں نہ کہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کوئی نااہلی ہے، انتظامی نااہلیاں ہماری، ان کو بھی بے نقاب کیا ہے اس کلیمٹی نے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش لیتے ہیں. بس اس بار بات شروع کی کالا باغ ڈیم کی یا ڈیموں کی، تو بننا چاہیے، اصل بات تو یہ ہے. لیکن سندھ کے لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں بات چھیڑ دی آپ نے، سندھ میں تو پانی نہیں آیا. یہ درست کہتے ہیں، اس بار اتنا پانی نہیں تھا کہ کالا باغ ڈیم یا دوسرے ڈیم کی بات کی جاتی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوتاہیاں ہیں ہماری جو ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں. ہم نے ڈیم نہیں بنائی، بالکل شک سے نہیں ہے. ہم نے دریاؤں پر جو پرانی گزرگاہیں تھیں، ان گزرگاہوں کو سمجھا کہ اب وہ خالی بنجر زمینیں ہیں، وہاں کالونیاں بنا لی. لاہور میں دیکھیں راوی کے کنارے پر ایک سابق وزیر اعظم نے یہ کہا کہ تو گندا نالا ہے، اور وہاں ایک بڑی ہی شاندار قسم کی بستی بسانے کا ایک خواب دیکھا گیا. اور جب بستی تو کب بنے گی، وہاں جو بڑے مہنگے داموں وہاں زمین بیچ کر لوگوں نے اپنے گھر بنائے، وہ سارے پانی میں ڈوب گئے. سب سے زیادہ پانی میں ڈوبا تو وہ علاقہ ڈوبا. اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں تو جناب ایک بند بننے تھے، اس کے اوپر یہ ہونا تھا وہ ہونا تھا. کیا کیوں نہیں آپ نے؟ یعنی بہت سی کوتاہیاں ہماری ہیں. ہم پیسے لے لیتے ہیں اور وہاں یہ تو پیسے لے کے گھر بناتے ہیں نا جی. گلگت بلتستان کا یہ معاملہ ہے، بیچارے غریبوں نے جہاں جگہ ملی گھر بنا لیے، کسی نے روکا نہیں کہ یہ تو پانی کی گزرگاہیں ہیں. یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں درخت کاٹ لیے ہم نے، ان کا پڈیلا آئے گا. پتھر پہاڑ ہم نے وہ بھی کاٹ لیے ہیں، ان کے پتھر یہاں آئیں گے، ان کا پانی کی طوفان یہاں آئے گا اور لوگ جو ڈوب مریں گے. ہم نے کچھ نہیں سوچا. اب ہم چیخ رہے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اگلا سال آئے گا ہم یہی تقریر کریں گے. بات یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، جس میں آج کوئی ضرورت ہے، کل کچھ ضرورت ہوگی. ڈیم بنانا ہماری ضرورت ہے، اور ان دریاؤں کے کناروں کو، بندوں کو مضبوط کرنا اور ان کی گہرائی کو قائم رکھنا، یہ بھی ہماری مجبوری ہے. یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ان کے رستوں میں بستیاں آباد نہ کی جائیں. باقی بہت سے مسائل ایسے ہیں، یقیناً انڈیا اس کو ہمیں بلیک میل بھی کر سکتا ہے، تنگ بھی کر سکتا ہے. ہم جو بہت نعرے لگاتے تھے کہ ہم نے انڈیا کی ایسی تیسی کرتی، اس نے غالباً یہ سندھ طاس کے معاہدے کو ختم کرنے کا جو اعلان کیا تھا، اس نے پہلا بدلہ ہم سے لے لیا ہے. اور بدلہ یہ لیا کہ پانی اپنی مرضی سے چھوڑا اور ہمیں اطلاع نہیں دی، اطلاع دی تو سفارتی ذرائع سے دی. تو قصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ان تمام باتوں پہ غور کرنا ہوگا، اور صرف نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی. بالکل، خالی یہ کہنا کہ قدرتی آفت ہے جو کہ ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، اس سے بات نہیں بنے گی. کچھ انتظامات تو اگر ہم نے کر رکھے ہوتے تو پھر سمجھ میں آتی کہ چلے شاید آفت بہت بڑی تھی، ہم مینج نہیں کر سکے، پر ہم کرتے ہی کچھ نہیں ہے. میں ذرا حماد صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر کتنی انتظامی نااہلی آپ کو سارے معاملے کے اندر نظر آ رہی ہے؟ جو ایک بات ابھی میر صاحب کر رہے تھے نا، کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا، اینڈ آئی تھنک آپ اگری کریں گے کہ یہ تعین کرنا پڑے گا کہ سیلاب آبادیوں تک گیا یا آبادیاں سیلاب کے پاس خود ہی آ گئیں، پانی کے راستے میں آئیں اور پانی نے پھر اپنا راستہ واپس کلیم کر لیا. بہت شکریہ یشفین. دیکھیں، قدرتی آفات پوری دنیا میں آتے ہیں اور پوری دنیا اپنی انتظامی صلاحیت کے مطابق اس سے نپٹتی بھی ہے. یعنی امریکہ انتہائی ایڈوانس ملک ہے، لیکن لاس اینجلس میں آگ لگی تو کئی ہفتے لگے ان کو بجھانے میں، کنٹرول کرنے میں. اب خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ بسٹ ہوا، 5 اضلاع شدید متاثر ہوئے. ان کی اپنی انتظامی صلاحیت تھی، پنجاب کی اپنی انتظامی صلاحیت ہے. لیکن انتظامی صلاحیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیمیں بنی، انتظامیہ بڑی الرٹ رہی، وزراء بھی گھومتے رہے، ریلیف بھی دیتے رہے، لیکن پہلے تو آپ اس بنیاد پہ آ جائے جہاں سے مسائل بنے. میں مثال دیتا ہوں روڈا کی. روڈا بالکل اس کا جو ماسٹر پلان تھا اس میں یہ تھا کہ پروٹیکشن وال بنے گی، جو نہیں بنائے گی. پروٹیکشن وال کیوں نہیں بنی؟ روڈا کا جو موجودہ سربراہ ہیں یہ عمران خان دور میں لائے گئے تھے، آج بھی اپنے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں نے ان کو سنا ہے ان کے پاس کوئی پلازیبل ایکسپلینیشن نہیں ہے کوئی اس بات کی کہ وہ سمجھا نہیں پا رہے، کیوں نہیں پا رہے. تو بھائی وہ اپنے عہدے پر کیوں بیٹھا ہے؟ اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ کوئی عدالت ان کو بلائے، پوچھ لے کہ ہاں بھائی آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے اپنی ذمہ داری کہاں تک پوری کی. ٹھیک ہے، ایک وقت میں
یہ بات بلکہ میں نے یہ بات کی تھی کہ پہلا جو اس کا سربراہ بنایا گیا تھا وہ بنی گالا کا ٹھیکیدار تھا، لیکن پھر اس کو ہٹایا گیا، ان کو لایا گیا کہ ان کا بڑا تجربہ ہے، تو تجربہ یہ تھا کہ پورا لاہور ڈب ہو گیا۔ اگر آپ یہاں پر ہاؤسنگ سکیم بنا رہے ہیں، اس کے ماسٹر پلان میں پہلے سے یہ شامل ہے کہ پروٹیکشن وال بنے گی، پروٹیکشن وال بننے سے پہلے ہاؤسنگ سکیم کیوں بنے؟ یعنی یہ انتظامی ناکامیاں ہیں، اور یہ صرف اس حکومت پہ ہم نہیں دھر سکتے۔ یعنی گجرات ڈوب گیا، یہ چودھری خاندان تو گزشتہ کئی عشروں سے اقتدار میں ہیں، وہ بھی گلے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کچھ منصوبے تھے جو اس گورنمنٹ نے آ کے ختم کر دیے، نہ ختم کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ آپ کے منصوبے تو میں نے چودھری پرویز الہی تو ابھی وزیر اعلیٰ تھے نا، آپ تو 70s میں بھی چودھری ظہور الہی صاحب ممبر قومی اسمبلی تھے، تو آپ کا تو ایک خاندان گزشتہ 50-60 سال سے اقتدار میں چلا آ رہا ہے۔ یہ بہانے نہیں چلتے یشفین، ہمیں حقائق پر آنا ہوگا۔ اب جو انتظامی صلاحیت پنجاب کی تھی وہ کیپیسٹی بہت کم تھی، لیکن سارا الزام بھی ہم مریم نواز پر نہیں دھر سکتے۔ ان سے پہلے جو حکومتیں تھی انہوں نے کیوں بلڈ نہیں کیا، انہوں نے کیوں انتظامی صلاحیت نہیں بڑھائی، انہوں نے کیوں، پنجاب چونکہ ایک میدانی علاقہ ہے، فلڈ آتا ہے، اب 10 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی بھی آیا، تو جب 10 لاکھ کیوسک پانی آیا تو اس سے پہلے بھی 8 لاکھ 7 لاکھ 6 لاکھ کیوسک پانی آتا رہا، تو وہ حکومتیں کہاں ہے؟ ان تمام لوگوں کو پکڑے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دے کہ ہاں بھئی آپ کے سامنے سب کچھ تھا کہ پنجاب میدانی علاقہ ہے، دریاؤں کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے، آبادیاں ہیں، قریب شہر ہیں، بستیاں ہیں، قصبے ہیں، وہ سارے ڈوب جائیں گے۔ آپ نے کیوں انتظامات نہیں کیے تھے؟ آپ کے خلاف کرپشن کے معاملات ہو تو اربوں اربوں کے نکل آتے ہیں، لیکن جب عوام کو ریلیف دینا، ان کو بچانا، ان کو پروٹیکٹ کرنے کا معاملہ ہو، پھر آپ کی کارکردگی کوئی نہیں ہوتی۔ چلے ایک تو ہو گیا نا کہ پری ایمپٹیو ہم نے میجرز نہیں لیے، اب ڈیل کیسے کریں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ میں پہلے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کروں۔ سر تھوڑا سا ایک پہلے بریف اوور ویو، پھر میں آپ سے اسپیسیفکلی معیشت پر بھی بات کروں گی کہ آپ کے خیال میں قدرتی آفت یا لیک آف پلاننگ جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے، خالی قدرتی آفت کا فیکٹر ہے یہ لیک آف پلاننگ انوالوڈ ہے سارے معاملے کے اندر؟ جی بہت شکریہ افشین۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے جو کہ مس مینجڈ ہوئی ہے۔ فلڈز جو ہیں انڈس سویلائزیشن میں سینچریز سے آ رہے ہیں، اور فلڈز کی وجہ سے ہماری یہ سویلائزیشن قائم ہے، پاکستان بھی قائم ہے۔ آپ کا 90% اریگیشن جو ہے وہ آرٹیفیشیل اریگیشن، یہ کینال سسٹم سے آتا ہے، اور یہ سارا پانی ادھر سے آتا ہے، جو آپ گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ بھی ادھر سے ہی ریچارج ہوتا ہے، تو آپ نکال سکتے ہیں۔ تو فلڈ سے اس کو نیگیٹو پورٹری کرنے کی بجائے اس کو پازیٹیو سائڈ پہ اس سینس میں دیکھیں کہ یہ ہمارے ایگریکلچر کے لیے، ہماری لائیولیہوڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو جو مس مینج ہوتا ہے، جو آپ نے بات کی کہ بر وقت فیصلے نہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو ڈیسیجن میکنگ میں کیسے کرنا ہے، وہ سب میکانزم اسمال ہیں۔ کوآرڈینیشن کے ایشوز ہیں، پرٹیکولرلی جب آپ کو پتا تھا کہ کشمیر میں، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر بارشیں 500 ملی میٹر سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ ان کے فلڈ گیٹس جو ہیں وہ 2-3 مہینے پہلے یہ پریڈکشنز بھی آنے لگ گئی تھی کہ ہاں، اور ابھی جو پریڈکشنز ہیں کہ اگلے سال کا جو مونسون ہوگا وہ 30% اس سے زیادہ اگریسو ہوگا۔ تو سب یہ انفارمیشنز ہیں، تو کون بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گا؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، رائٹ پرسن فار رائٹ جاب۔ لیکن جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں سر، ہم وی آر ان ایگریرین اکانومی، لیکن ہمارا پہلے ہی ایگریکلچر کا شعبہ وہ تھا، نقصان میں جا رہا تھا، اور ان کے بہت سارے مسائل تھے، اب تو سر ختم ہو گیا پنجاب میں، تو مطلب آئی تھنک کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ ابھی 10 دن ہیں جو گورنمنٹ اسیسمنٹ کرے گی، لیکن اگر ابھی جو انیشیل اسیسمنٹس آئی ہیں اس میں پاکستان کا، پنجاب کا 4% کراپ لینڈ جو ہے وہ سبمرجڈ ہوا ہے، ایرود ہو گئی، باؤنڈریز ختم ہو گئی ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کو بہت زیادہ فوڈ سیکورٹی کا چیلنج آئے گا۔ آف کورس ابھی ہم تقریباً 48% ہمارا فوڈ انسیکیورٹی ہے، جو انکریز ہوگی، ڈکریز نہیں ہوگی، کیونکہ آف کورس جو چینلز ہیں، جو ٹرانسپورٹ ہیں، جو ویلیو چین اور جو ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے جو چیلنجز آئیں گے، اس کی وجہ سے آپ کی فوڈ انفلیشن بڑھے گی۔ بلوچستان میں تو آلریڈی کرائسس کا جو ہے وہ بن گیا، وہاں پہ شارٹیج رپورٹ ہو رہی ہے، ڈبل ہو جائے گی، اور پرائسز رانگ مارکیٹ سگنلز کی وجہ سے آپ کی فوڈ انفلیشن ہوگی، اور جو آپ کی جو ٹرانسپورٹ کی ایکسیس ہے، نہیں رانگ سگنلز کی وجہ سے یا شارٹیج کی وجہ سے؟ شارٹیج نہیں ہوگی، میری اپنی ہاں شارٹیج نہیں ہوگی، لیکن فصلیں ابھی جو سندھ میں کوئی میگا فلڈ نہیں آیا جس کی وجہ سے ان کی کراپس تباہ ہو جائیں، کیونکہ سیلاب جو ہے پنجاب میں پھیل گیا، اور پھیل کے جو اس کی انٹینسٹی تھی وہ سندھ میں، پنجاب میں میں آپ کو بتاؤں، پنجاب میں ڈرینیج کے اتنے ایشوز نہیں ہیں، پانی آتا ہے اور گزر جاتا ہے،
इस दफा नहीं हुआ ना सर ऐसे, ये भी वन ऑफ था कि नहीं हुआ। सिंध के अंदर पानी तकरीबन 6 महीने, अगर सिंध के अंदर, क्योंकि मैं आपको मैं थोड़ा सा एक बताऊं, क्योंकि इस दफा नॉर्थ में और पंजाब के में सबसे ज्यादा बारिशें हुई, सिंध में कोई बारिश नहीं हुई, सिर्फ वो रिसीव कर रहा है फ्लड वाटर जो कि ऊपर से आ रहा है, और वो फ्लड वाटर जो कि फैल गया है, और वो उसकी जो इंटेंसिटी कम हो गई है। अगर ये इंटेंसिटी उसमें रेनफॉल भी सिंध में ऐड हो जाती तो लाजमी तौर पर उनकी वेजिटेबल्स, वो क्रॉप्स जो है वो डैमेज होनी थी, चाहे वो टमाटर जो भी है। फिर वो जो चैनल्स डिस्टर्ब होने थे उसकी वजह से आपका जो फूड ट्रांसपोर्टेशन है उसमें, लेकिन अभी जो है फूड जो है इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगी ऑफ कोर्स, और वो बढ़ चुकी हुई है आपके ऑलरेडी हो रही है। चलिए इस पे बात करने से मुझे ब्रेक लेने का कहा है, ब्रेक से वापस आके थोड़ी सी जो फूड शॉर्टेज हो सकती है या किसी किस्म का कोई क्राइसिस हो सकता है